بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، مناجات مقبول میں جو قرآن کریم کی دعائیں ہیں ان کا سلسلہ کافی عرصے سے شروع کر رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے ہمارے لیے سبق آموز بنائے اور ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے. پچھلے اتوار کو میں نے سورہ مومن میں جو ملائکہ کی دعا مذکور ہے اس کا ذکر کیا تھا. تو بعد میں ہمارے ڈاکٹر حنیف کمال صاحب نے مجھے پیغام بھیجا اور واقعتاً اس سے پہلے ایک دعا ہے جو رہ گئی تھی، جس کے اوپر پہلے کچھ بیان نہیں ہوا، اور وہ دعا ہے، مختصر سی دعا ہے، رب انصرنی علی القوم المفسدین. اور یہ اصل میں حضرت لوط علیہ السلام کی دعا ہے. جی آواز کہہ رہے ہلکی آ رہی ہے. بہت تیز آ رہی ہے. اچھا اچھا، بیٹا پوچھو، اب صحیح ہے آواز؟ اچھا، تو یہ آیت، یہ ایک دعا ہے، رب انصرنی علی القوم المفسدین. ہے تو مختصر سی دعا، لیکن جس پس منظر میں حضرت لوط علیہ السلام نے یہ دعا مانگی وہ بڑا معنی خیز ہے. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس آگ کو گلزار بنا دیا، اور وہ دہکتی ہوئی آگ جو ہے اس کے لیے حکم ہوا، یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. براہ راست آگ کو حکم دیا کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جاؤ. بن گئی. بعد میں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے باشندے تھے اصلاً، اور وہاں کی جب قوم نے بات سنی نہیں تو وہاں سے پھر ہجرت کی. تو قرآن کریم نے فرمایا کہ اس وقت ان پر ایمان لانے والے حضرت لوط علیہ السلام تھے. تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر، اپنے بھانجے کو لے کر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے. قال انی مہاجر الی ربی سیہدین، اور فرمایا کہ میں اب ہجرت کر کے اپنے پروردگار کے پاس جا رہا ہوں. مہاجر الی ربی، ہجرت کر کے جا رہا ہوں کہاں؟ اپنے پروردگار کے پاس. پروردگار تو ہر جگہ موجود، جہاں تھے وہاں بھی موجود، لیکن اس کی جو تعبیر اختیار فرمائی وہ یہ بتانے کے لیے کہ یوں تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر رہتا ہو جہاں اس کو اپنے دین پر عمل کرنے کی میں دشواریاں ہوتی ہوں، تو پھر اس کا کام یہ ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کرے، اور ہجرت اس لیے کرے تاکہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو، اور میں ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں میں اپنے پروردگار کی صحیح عبادت کر سکوں.
اور یہی ہجرت کے معنی ہے. ہجرت کا مفہوم جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف منتقل ہو، یا کم از کم ایسی جگہ منتقل ہو کہ جہاں وہ اطمینان سے اپنے دین پر عمل پیرا ہو سکے اور اپنے ذمے جو فرائض ہیں ان کو صحیح ادا کر سکے. یہاں تک کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسا ایک وقت آ جائے گا کہ لوگوں کو اپنے دین بچانے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے، دین کی خاطر اپنی جان بچانے کے لیے بھی جا کر پہاڑوں میں جا کے رہنا پڑے گا، کیونکہ شہر جو ہیں وہ فسق و فجور سے بھر جائیں گے، کفر اور نافرمانی سے بھر جائیں گے. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے روانہ ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ دین کی خاطر ہجرت کرنے والے پہلے شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. اپنے وطن کو چھوڑنا دین کی خاطر، یہ سب سے پہلا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. تو بہرحال جب وہاں سے روانہ ہوئے تو ساتھ ہو گئے حضرت لوط علیہ السلام، کیونکہ ایمان لے آئے تھے تو وہ رفیق سفر بنے. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دونوں کو اپنے اپنی جگہ پر لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنانا تھا، اور دونوں کو یہ فرائض سونپنے تھے کہ وہ اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیں، تو آگے چل کر دونوں کے راستے جدا ہو گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کے ایک حصے میں چلے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام شامی کا دوسرا حصہ جو آج کل جو اردن کہلاتا ہے، وہاں پر کچھ بستیاں تھیں، وہاں پر بھیج دیا گیا. اور بستیاں ایسی تھیں کہ جو کفر اور شرک کے علاوہ دنیا جہان کی ساری بدعمالیوں میں مبتلا تھی والعیاذ باللہ. ان کی ایک صفت جو ہے وہ تو بہت ہی مشہور ہے، اور وہ خامخواہ حضرت لوط علیہ السلام کے نام سے اس کے نام کو بگاڑ کر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. وہ لفظ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن سب جانتے ہیں کہ ان کے ہاں جو ہم جنس پرستی کا رواج تھا، ہم جنسوں سے لذت حاصل کرنے کا رواج تھا. اور قرآن کریم نے فرمایا کہ ان سے پہلے کبھی یہ برائی وجود میں نہیں آئی تھی. قرآن کریم نے میں حضرت لوط علیہ السلام کے زبانی ان سے کہا جو بات کہی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ تم سے پہلے کسی نے یہ برائی نہیں کی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض برائیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی اپنی طبیعت میں کچھ جذبات خواہشات ہوتے ہیں، وہ اس کو غلط طرف لے جاتے ہیں، لیکن جذبات خواہشات اس کے اندر فطرت میں سموئے ہوئے ہوتے ہیں. اب جیسے معاذ اللہ اگر بدکاری کوئی زنا کا ارتکاب کرے، فحاشی کا ارتکاب کرے تو ہے تو حرام، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ یعنی مرد کا عورت کی طرف کشش رکھنا یہ ایک فطری جذبہ ہے. اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو نکاح کا راستہ اللہ نے رکھا ہے، غلط استعمال کیا جائے تو بدکاری اور حرام ہے، لیکن ہے انسان کی فطرت میں. اب یہ جو بیماری لوط علیہ السلام کے لوگوں میں پیدا ہوئی، قرآن کہتا ہے کہ وہ اس سے پہلے کسی میں نہیں تھی. معلوم ہوا کہ یہ جو فطرت انسانی ہے اس کے ہی خلاف ہے، سرے سے ایسی بیماری مبتلا تھی. اور ایک جگہ اسی جگہ یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے جو دعا جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، تو وہاں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی جو برائیاں گنوائیں کہ اتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر، 3 باتیں بتائیں. ایک تو یہ کہ تأتون الرجال، وہی ہم جنسوں کی طرف مرد کا مرد سے لذت اندوز ہونے کی کوشش، اور تقطعون السبیل، اور رہزنی ڈاکے ڈالتے تھے
مسافروں کے اوپر حملے کرتے تھے، ان کے مال لوٹتے تھے. اور تیسرا وتاتون فی نادیکم المنکر، تم اپنی مجلسوں میں، کیا کہنا چاہیے، اپنی مجلسوں میں کھلی کھلی گمراہیوں، کھلی کھلی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہو مجلسوں میں. تاتون فی نادیکم المنکر، یعنی مجلسیں جماتے تھے. کیا منکر ہے؟ قرآن کریم میں صرف کتنا کہا ہے، تم اپنی مجلسوں میں، تمہاری مجلسیں جو ہیں برائی سے بھری رہتی ہیں. لیکن کیا برائی، اس کا ذکر قرآن نے نہیں کیا، لیکن روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ مجلسیں جماتے تھے گپ شپ کی، جیسے غنڈوں کی مجلسیں ہوتی ہیں اس طرح کی مجلسیں جماتے تھے. اس میں جھوٹ تو بولتے ہی تھے، لیکن گزرنے والوں پر بلا وجہ پتھر برساتے تھے، اور کوئی سامنے سے گزر رہا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کو مذاق کا نشانہ بناتے تھے. اور یہ جو جس بے حیائی میں مبتلا تھے وہ بعض اوقات مجلسوں کے اندر بھی کرتے تھے، اعوذ باللہ. تو یہ ساری برائیاں جمع تھیں. وہاں تنہا لوط علیہ السلام. اچھا، اور لوط علیہ جو پچھلے بہت سے پیغمبر آئے ہیں تو وہ جس قوم کے اندر آئے ہیں اسی قوم کا ایک فرد تھے. وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے بنی اسرائیل کا فرد تھے، عیسیٰ علیہ السلام آئے بنی اسرائیل کا فرد تھے، یوشع علیہ السلام آئے بنی اسرائیل کا فرد تھے. لیکن لوط علیہ السلام جن بستیوں میں گئے ان کے ساتھ کوئی نسبی وطنی کوئی تعلق نہیں تھا. ایک طرح سے باہر کے آدمی آ گئے تھے، اور آ کر اللہ تعالیٰ نے سونپا تھا فریضہ کہ بھائی تم جا کے ان کو سمجھاؤ، ان کو بعض نصیحت کرو. تو وہاں جا کے بعض و نصیحت فرمائی، اپنے جو دعوت و تبلیغ کا حق تھا وہ ادا کرنے کی کوشش کی. لیکن قوم ایسی تھی، اللہ بچائے، کہ کسی طرح سننے ماننے والی نہیں تھی. اور سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تفصیلی ذکر کیا ہے. یہ قرآن کریم کا ایک عجیب اسلوب ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، ایک ہی پیغمبر کے واقعات بعض اوقات کئی صورتوں میں بیان ہوئے ہیں، کہیں اختصار سے، کہیں تفصیل سے، اور کہیں ایک بات کا اضافہ ہے، کہیں دوسری بات کا اضافہ ہے. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ آدمی جب اللہ کی کتاب پڑھے تو انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو وہ تازہ کرتا رہے. وہ تازہ کرے گا تو اس سے اس کو سبق حاصل ہوں گے. تو سب سے زیادہ شاید مفصل تذکرہ حضرت لوط علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سورہ ہود میں فرمایا، اور ایک عجیب فصاحت و بلاغت کے ساتھ فرمایا. تو وہ میں پڑھ لیں تو اچھا ہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں بھی متعدد انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے، لیکن اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا ہے. اور وہ عجیب انداز سے فرمایا ہے، استغفر اللہ. جب لوط علیہ السلام کی کوششیں پوری طرح برابر نہ ہوئیں اور مسلسل وہ لوگ اپنے گناہوں میں مبتلا رہے، تو لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دیں اور برا سلوک کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سورہ عنکبوت میں جہاں یہ آیت دعا ہے وہاں یہ آتا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ اتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر، تو جواب میں انہوں نے کہا کہ اچھا پھر جس عذاب کی تم دھمکی دے رہے ہو وہ عذاب لے آؤ ہمارے اوپر. باقاعدہ دعوت دی عذاب کی، اللہ بچائے.
یہ عذاب کو بعض لوگ جو مذاق بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہمارے دور میں بھی جب کبھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تازیانہ آتا ہے، کوئی مصیبت اجتماعی طور پر نازل ہوتی ہے، تو عام طور سے اللہ کے بندے، دین کے پیروکار، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. تو اللہ بچائے جو آج کل لبرل قسم کے لوگ کہلاتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر چیز کوئی لوگ عذاب بنا دیتے ہیں. اب کورونا آیا تو ہم اہل دین کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ بھئی اللہ سے مانگو، رجوع کرو اللہ تعالیٰ کی طرف، توبہ کرو، استغفار کرو. تو وہاں ساری نظر ظاہری اسباب پر ہوتی ہے، اور کہاں سے کس وجہ سے یہ ہم اس مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں تو اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا. اللہ بچائے مذاق بناتے ہیں عذاب کا. تو عذاب کو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مذاق بنانا اور اس کے اوپر پھپتیاں کسنا، یہ ان کافروں کا شیوا ہمیشہ سے رہا ہے. تو انہوں نے بڑے ڈٹ کر سینہ تان کے کہا کہ لیاؤ عذاب جو بنانا ہے. تو اللہ جل جلالہ نے فیصلہ فرما لیا کہ ان کے اوپر عذاب آنا ہے، اور اس کے لیے فرشتے بھیجے. اور یہ فرشتے جو ہیں دو کاموں کے لیے بھیجے اللہ تعالیٰ نے. ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ تھیں، ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دعا قبول کرنی تھی. تو قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ پہلے ہم نے فرشتے بھیجے کہ پہلے جا کے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دو کہ تمہارے یہاں بیٹا ہونے والا ہے. ان کی اہلیہ کو خوشخبری دو کہ تمہیں بیٹے سے سرفراز کیا جا رہا ہے. اور انہی کے سپرد یہ کام بھی کیا گیا کہ جا کے لوط علیہ السلام کی جو بستیاں ہیں ان کو جا کے الٹ دو، عذاب ان پر نازل کرو، اور وہاں ان کو بچا لو جو لوط علیہ السلام اور ان کے پر ایمان لانے والے ہیں، ان کو بچا لو. تو دونوں کام فرشتوں کے سپرد کیے گئے تھے. ایک کے بعد ایک خوشخبری دینا، بشارت دینا، اور ایک عذاب دینا. تو فرشتے جو ہیں جو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو قرآن کریم فرماتا ہے لقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشریٰ. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو بھیجے گئے تھے تو وہ انسانوں کی شکل میں بھیجے گئے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مشہور ہے کہ انتہائی مہمان نواز تھے. بلکہ کہتے ہیں کہ مہمان نوازی کا آغاز جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا. چنانچہ کہا جاتا ہے اول من سن القرا، کہ مہمانوں کو کھانا کھلانا اس کی ابتدا جو ہے سنت ڈالی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو یہ انسانوں کی شکل میں آئے تھے فرشتے، اور آ کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو عام مہمان سمجھے وہ. تو جا کے انہوں نے سب سے پہلا کام اپنی مہمانی کا کیا تھا. تو ایک وہ بچڑا جو ہے وہ بھنا ہوا بچڑا وہ لے کر آئے ان کی مہمان نوازی کے لیے، کھانے کے لیے. اب جب دیکھا کہ وہ بچڑا رکھا ہے اور کھا سکتے ہیں لیکن نہیں کھاتے، ہاتھ ہی نہیں بڑھتے کھانے کے لیے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ اس بچڑے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے، پہنچ ہی نہیں رہے، تو نکیرہ، تو اس وقت انہوں نے سمجھا کہ کوئی اجنبی معاملہ ہے. وأوجس منهم خیفہ، اور کچھ ڈر لگنے لگا. اس واسطے کہ ایک مہمان آیا ہے، ایک آدمی آیا ہے، اس کے لیے مہمانی کی جا رہی ہے، کھانا رکھا جا رہا ہے، وہ کھانا کھاتا ہی نہیں، کھانے سے یا تو انکار کرتا ہے یا کوئی ایسا
طریقہ اختیار کرتا ہے کہ جس سے وہ کھانا کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھاتا. تو ڈر کس بات کا کہ پتہ نہیں یہ کون مخلوق آ گئی ہے یا کون سے لوگ آ گئے, کہیں میرے دشمن تو نہیں ہے اور آ کر یہ کھانے کے بجائے کہیں مجھ پر حملہ نہ کر دیں. تو نکرہم, ان کو اجنبی سمجھا, باوجود منہم خیفہ, اور ان سے ڈر محسوس کیا. اس وقت انہوں نے, فرشتوں نے راز کھولا اور کہا کہ لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط, آپ ڈرے نہیں, ہم فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے اور ہمیں لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا ہے. جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا تو حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم کی اہلیہ تھیں وہ وہاں پر کھڑی ہوئی تھی. امرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب, کہ ہم نے اس کو خوشخبری دی حضرت سارہ کو کہ بھئی تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اسحاق علیہ السلام, اور پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے. اب حضرت سارہ جو تھیں بالکل انتہائی بوڑھی ہو چکی تھی, تو انہوں نے کہا قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وہذا بالی شیخا, کیا میں بچہ جنوں گی اور جبکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر ہیں یہ بھی بڑھاپے کی حالت میں. ان ھذا لشیء عجیب, تو کہا کہ یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے. ان ھذا لشیء عجیب, ان کے تاکید اور لام کے تاکید کے ساتھ کہ یہ تو بہت ہی عجیب معاملہ ہے. قالوا, تو جواب میں انہوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہو؟ اللہ کا حکم آیا ہے کہ تمہارا بیٹا ہوگا, کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہو؟ اور ذرا دیکھو رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم, اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تمہارے اوپر کس طرح رہی ہیں. اہل البیت یعنی اے ابراہیم کے گھر والوں, اے ابراہیم کے مقدس گھر والوں. اہل البیت جو ہے یہ منادہ بھی ہو سکتا ہے اور منصوب علی المدح بھی ہے, یعنی اس میں تعریف کا ایک پہلو ہے کہ تمہارے گھر کا جو مقدس گھر ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمت اور برکتیں بہت ہوتی رہی ہیں. تو پھر کیوں تمہیں تعجب ہو رہا ہے اس بات کا؟ فلما ذهب عن ابراہیم الروع, ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں اور ان کا جو ڈر ہے وہ دور ہو گیا, تو وجاءته البشرا, اور ان کو خبری بھی مل گئی کہ حضرت اسحاق پیدا ہونے والے ہیں. تو یجادلنا فی قوم لوط, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سے جھگڑنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. لفظ یہ معنی ہے جھگڑنے لگے, یعنی ناز میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ناز میں اس طرح کی باتیں کی جیسے کہ کوئی ناز کرتا ہوا بچہ اپنے باپ سے یا شاگرد اپنے استاد سے ناز میں کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کیوں ان کے اوپر اتنا بڑا عذاب نازل کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں بات لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں, اگر عذاب نازل ہوگا تو کہیں وہ بھی نہ اس کا شکار ہو جائیں. اچھا, قرآن کریم نے یہ لفظ خاص طور پر استعمال کیا یجادلنا فی قوم لوط, ہم سے جھگڑنے لگے. لفظی معنی یہی ہے کہ جھگڑنے لگے. تو اشارہ اس طرف کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اپنی دعائیں, اپنی حاجتیں باری تعالیٰ کے سامنے ناز کے ساتھ پیش کرتے ہیں. اور یہ ناز کے ساتھ پیش کرنا بھی کوئی مذموم نہیں ہے. اگر مذموم ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کیوں کرتے؟ یہ جو لفظ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یجادلنا, ہم سے جھگڑنے لگے, تو یہ ہم جیسے, اللہ بچائے, ہم جیسے جو بندے ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ میاں سے ہمیشہ ضرور مانگا کرو, لیکن کبھی اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت کے دل میں رہتے ہوئے
تم کوئی ناز سے بھی مانگ لو تو ہمیں کچھ ناگوار نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف تو یہ فرمایا کہ ہم سے جھگڑنے لگے، آگے کہتے ہیں ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. ابراہیم جو ہے بڑے بردبار تھے اور بڑے آہیں بھرنے والے اللہ کے یاد میں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. یہ جملہ کہاں پر کہہ رہے ہیں؟ یجادلونا کے اوپر، کہ وہ ہم سے جھگڑنے لگے. تو ابراہیم تھے ہی ایسے کہ ان کو ایک طرح سے یہ ایک حق تھا، ایک ان کی بندگی کا، کہ وہ ہم سے جب مانگے تو ناز کر کے مانگے. ان کا حق تھا کیونکہ وہ حلیم تھے، اواہ تھے، ہمیں ہماری یاد میں آہیں بھرتے تھے اور ہمیں ہماری طرف ہر وقت رجوع کرنے والے تھے. تو ان کو اگر سے ہم سے جھگڑنے کے انداز میں ناز میں کوئی بات کی انہوں نے تو ہمیں کوئی ناگوار نہیں ہوا، ہم تو اور تعریف کر رہے ہیں ان کی. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. تو ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور جب کچھ کرنے کو کے راستے پہ چل پڑو تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو. یہ لفظ بولتے تھے حضرت، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو. اور باتیں کیا ہیں کہ اللہ میں تو مجبور ہوں، مجھے نکال دے اس مصیبت سے، میں فلاں گناہ میں مبتلا ہوں، یا اللہ مجھے نکال دے اس سے، میں فلاں فریضہ مجھ سے ادا نہیں ہو رہا، اللہ مجھ سے ادا کرا دے. تو اس سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو. اور حضرت کو یہاں تک بھی فرما دیتے تھے کہ کہہ دو اللہ میاں سے کہ یا اللہ یا تو مجھے اس گناہ سے نکال لیجئے یا پھر مواخذہ نہ فرمائیے گا. لیکن یہ کون کر سکتا ہے؟ ایسے نہیں کہ میں کھڑا ہو کے یہ ناز کرنا کھڑا ہو جاؤں. ارے اس کے لیے ضرورت ہے کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. پہلے تو آہیں تو نکالو، کچھ آنسو تو بہیں تمہارے اللہ کی یاد میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق تو قائم کرو جیسا بیٹے کا باپ سے ہوتا ہے، بیٹے کا ماں سے ہوتا ہے. اس طرح کا تعلق تو قائم کرو، پھر چاہے مانگ لو. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا جو سکھائی ہوا نماز مقبول میں بھی ہے کہ اسألک بحق السائلین علیک فإن للسائل علیک حقا. یا اللہ میں آپ سے اس حق کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں جو سوال کرنے والوں کا آپ کے اوپر ہے. فإن للسائل علیک حقا، کیونکہ سوال کرنے والے کا بھی آپ پر حق ہے کہ آپ اس سوال کو قبول کر فرمائیں. اب حق کس کا بنتا ہے بھائی؟ اللہ میاں کے اوپر. کون ہے جو اپنا یہ دعویٰ کرے کہ میرا حق بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر؟ ہم کیا؟ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں؟ ایک کیڑا، بے حقیقت کیڑا، وہ کیا میرا حق اللہ میاں کے اوپر؟ کسی کا حق نہیں بنتا اللہ تعالیٰ کے اوپر. جو کچھ ہے ان کی رحمت ہے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق اس لیے بنتا ہے کہ اللہ آپ نے کہا تھا کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو میں تمہاری سنوں گا. تو جب آپ نے خود کہہ دیا کہ میں سنوں گا تو پھر بندے کا بھی حق بن گیا. آپ تو اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک فإن للسائل علیک حقا. اور اس میں دعا کیا مانگی؟ اس میں آگے آتی ہے کہ یا اللہ ایما عبد من اہل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاهم من تشركنا في صالح ما يدعونك فيه. کہ اللہ اس بر و بحر میں، خشکی میں، سمندر میں جتنے آپ کے بندے دعائیں کر رہے ہیں، بلکہ جنہوں نے دعائیں کی ہیں اور آپ نے ان کی دعائیں قبول کی ہیں، تو ان کی ساری اچھی دعاؤں میں مجھے بھی شامل کر لیجیے. اس موقع پر فرمایا کہ میں اس سوال کے، اس حق کے واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو آپ پر سوال کرنے والوں کا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ناز ہے، ورنہ کسی کا حق نہیں بنتا اللہ تعالیٰ کے اوپر.
لیکن یہ ناز کب کر سکتا ہے بندہ؟ جبکہ ابراہیم حلیم اواہ منیب. پہلے حلیم تو بنو، پہلے اواہ تو بنو. یعنی رات کی اندھیریوں میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنسو تو بہاؤ، اس کو پکارو تو صحیح، اس کا ذکر آنے پر آہیں تو بھرو، اور اس کی طرف رجوع کرنے کی عادت تو ڈالو. وہ عادت ڈال کر کہو گے تو بے شک ہم، اگرچہ ہم پر کسی کا حق کچھ نہیں بنتا، لیکن ہم اپنے فضل و کرم سے تمہارا حق تسلیم کر لیں گے. تو یہ یجادلون فی قوم لوط سے یہ ساری بات نکل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آدمی مانگے، پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا عادی بنے، پھر اگر وہ ناز سے بھی کوئی بات مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لے. اب وہ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں عرض معروض کر رہے تھے کہ یا اللہ میاں ان کو بچا لیجئے، ان کے عذاب نہ کیجئے، تو جواب آیا کہ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دو، انہ قد جاء امر ربک، اب تو تمہارے پروردگار کا حکم آ گیا ہے کہ ان پر عذاب آئے گا. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور ان پر آ کر رہے گا ایسا عذاب کہ جو لوٹایا نہیں جا سکے گا، کسی کے بس میں نہیں ہوگا کہ اس کو ختم کر لوٹا دے. چنانچہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ. جب ہمارے فرشتے عذاب لے کر لوط علیہ السلام کے قوم کے پاس پہنچے تو سِیءَ بِهِمْ، اب دیکھو پیغمبر کی بات کہ وہ ان کو دیکھ کر یا ان کے ارادوں کو معلوم کر کے انہیں دکھ ہوا. وضاق بہم ذرعا، اور دل تنگ ہوا. اب یہ جو ہے کہ ان کو دیکھ کر ان کے دل میں کو دکھ ہوا اور ان کا دل تنگ ہونے لگا. وقال ھذا یوم عصیب، اور کہا بھائی آج کا دن تو بڑا کٹھن ہے. یعنی ایک طرف پیغمبر فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں عذاب لانے کے لیے، اور دوسری طرف چونکہ پیغمبر غم کھاتا ہے اپنے قوم کا، لہذا اس کو دکھ ہو رہا ہے کہ یہ قوم مانی نہیں، اور آج جو کچھ ہونے والا ہے وہ بڑا کٹھن دن ہے. ان آیات کو آپ کبھی آسان ترجمہ قرآن میں پڑھیے، ان کا جو ترجمہ ہے اس طرح کیا ہے، تو اس میں کچھ تھوڑی سی جھلک اس کیفیت کی شاید آئے گی جو قرآن کریم نے یہاں بیان کی ہے. فصاحت و بلاغت ختم ہے اس پر. سی ابہم وضاق بہم ذرعا وقال ھذا یوم عصیب. اب ایک طرف تو فرشتے آئے ہیں انسانوں کی شکل میں اور عذاب کی دعوت لے کر آئے، عذاب کا لے کر آئے. اب اس قوم کی بدمستی کا اندازہ کرو کہ جب ان کو پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں، ابراہیم نہیں لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں، اور آئے تھے نوجوان لڑکوں کی شکل میں، تو ان بدبختوں کو وہ اپنی بدبختی پھر سوجی، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے پر دوڑتے ہوئے آئے اور کہا ان کو ہمارے حوالے کرو، ان مہمانوں کو، کیونکہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے. تو قرآن کہتا ہے کہ جاءہ قومہ یہرعون الیہ ومن قبل کانوا یعملون السیئات، پہلے ہی وہ حرکتیں کیا کرتے تھے. تو
حضرت لوط علیہ السلام نے اس وقت بھی کس لجاجت سے کہا کہ یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، ارے بھائیو یہ تم اپنی اس حرکت کو چھوڑو، میں ہمارے قوم میں جو بھی عورتیں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، تو وہ بیٹیاں تمہارے لیے ہیں، تو ان سے نکاح کر کے اپنی خواہشات جائز طریقے سے پوری کر سکتے ہو، اس کام کو چھوڑو، اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، لا تخزونی فی ضیفی۔ اور پھر فرمایا الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے کہ جو اتنا بھی خیال نہ کرے کہ مہمان آئے ہوئے ہیں اور ان کو ہمارے وہ چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ بھی یہ زیادتی کرو۔ تو جواب میں کیا کہتے ہیں، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، آپ جانتے ہو کہ تم نے اپنی جن قوم کی بیٹیوں کا حوالہ دیا ہے ان میں نہیں، اس میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یعنی ہماری چاہت نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، آپ کو پتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو۔ اس موقع پر جو بے چارگی کے عالم میں حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، میں نے بتایا نا کہ یہ اس قوم کے تو آدمی تھے نہیں، باہر سے آئے تھے، اب یہاں کوئی قبیلہ نہیں تھا ان کا۔ اب جیسے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں مبعوث ہوئے تو قریش کے لوگوں سے ایک بہرحال ان کی جو ابو طالب نے اور ان کے قبیلے نے بڑی حد تک مدد کی، تو یہاں کوئی ایسا اپنے قبیلے کا آدمی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ کاش کہ میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی ایسے مضبوط سہارے جیسے قبیلے کا ہوتا ہے اس کی میں مدد لے سکتا۔ جب دیکھا لوط علیہ السلام پریشان ہو رہے ہیں تو فرشتوں نے کہا یا لوط انا رسل ربک، اے لوط ہم پروردگار کے فرشتے ہیں، آئے ہیں، لن یصلوا الیک، ان کے مجال نہیں ہے کہ آپ تک پہنچ جائیں گے، فاسر باہلک بقطع من اللیل، آپ ایسا کرو کہ رات کے وقت میں اپنے ساتھیوں کو لے کر روانہ ہو جاؤ، ولا یلتفت منکم احد، جب باہر لے کر نکلو گے تو کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کہیں تم بھی عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ، الا امرأتک، ہاں تمہاری بیوی جو ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، کیونکہ ان کی بیوی جو تھی لوط علیہ السلام کی، وہ اللہ بچائے وہ ان مجرموں اور کافروں کی مدد کرتی تھی اور ان کے ساتھ ہر طرح کے برائیوں میں تعاون کرتی تھی، اس لیے فرمایا کہ اور تو سب کو لے کے نکل جاؤ سوائے اپنی بیوی کے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ پیغمبر کی بیوی تو وہ گمراہ ہے۔ سورہ تحریم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اسی طرح گمراہ تھی اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اسی طرح گمراہ تھی، تو نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ جب وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، تو ان کو ہم نے جہنم میں ڈال دیا، ان کی بیویوں کو۔ تو یہ بیوی بھی ایسی تھی، یہ باقاعدہ خبریں لایا کرتی تھی، جاسوسی کرتی تھی لوط علیہ السلام کی کہ اس بستیوں کے لوگوں کے پاس، تو فرمایا کہ اور سب کو لے کے چلو، پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، انہ مصیبھا ما اصابہم، عورت کو نہ لے کے جانا، ان کو تو وہی عذاب اس عورت کو پہنچے گا جو اور دوسروں کو پہنچے گا، ان موعدہم الصبح، اور ہم نے ان کا جو وقت مقرر کر رکھا ہے وہ صبح کا وقت ہے، عذاب میں آئے گا ان کے اوپر صبح کے وقت میں۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح اب قریب نہیں رہ گئی؟ رات کو لے کے روانہ ہو جاؤ اور صبح کو ان پر عذاب آئے گا۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا،
تو یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی نا شروع میں حضرت لوط علیہ السلام کی دعا رب انصرنی علی القوم المفسدین، یہ اس وقت فرمائی تھی جبکہ انہوں نے عذاب کو دعوت دی تھی. تو باری تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے پروردگار مجھے ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرمائی. تو مدد اس طرح ہوئی، فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا یعنی عذاب کا حکم، تجعلنا عالیہا سافلہ، ہم نے ساری بستیوں کو الٹ دیا، ان کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ نچلا والا حصہ بن گیا الٹ کے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان پر ہم نے بارش برسائی ٹھیکریوں کے پتھروں کی، جو مسلسل ان کے اوپر پھینکے جانے تھے. بستی الٹ دی گئی اور پتھروں کی بارش کی گئی. اور یہ جو لفظ آیا نا جعلنا عالیہا سافلہ، کہ جو بستیاں جو ان کا جو اونچا والا حصہ تھا اس کو ہم نے نیچے والا حصہ کر دیا. اس کا ایک مظہر اور بھی ہے، اور وہ ہمیں وہیں جا کے پتہ لگا جہاں یہ واقعہ ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ بستیاں جس جگہ آباد تھیں آج بھی ساری دنیا میں سب سے سطح سمندر سے سب سے زیادہ نیچی زمین وہ ہے. بورڈ لگے ہوئے وہاں پر کہ یہ ساری دنیا میں سب سے نچلی زمین ہے، یعنی سطح سمندر سے اتنی نیچی زمین دنیا میں کہیں اور نہیں ہے جہاں بھی ہے. تو ایک یہ مظاہرہ بھی ہے اس کا. اور پھر فرمایا قرآن کریم وما ہی من الظالمین ببعید، یہ بستیاں جو ہیں ان ظالموں سے یعنی مشرکین مکہ سے دور بھی نہیں ہیں. یہ جب شام جاتے ہیں تو جاتے آتے وہ بستیاں ان کے راستے میں پڑتی ہیں. تو یہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی داستان، اور ان کی یہ دعا جو تھی رب انصرنی علی القوم المفسدین، یہ اس کی قبولیت کس طرح ہوئی اس کا واقعہ. سبق جو دیا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں وہ یہ ہے کہ آدمی کسی بھی مصیبت کا شکار ہو یا کسی اندیشہ کا شکار ہو تو بندے کا کام، پہلا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے. اسباب بے شک اختیار کرے، لیکن اسباب کا درجہ بعد میں ہے اور دعا کا پہلے ہے. اب لوط علیہ السلام کے پاس کیا اسباب تھے؟ ان کی قوم ہی نہیں تھی وہ، نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار تھے، نہ ان کے پاس کوئی قوت تھی بظاہر. تو بجائے اس کے کہ وہ قوتیں جمع کرنے کی فکر فرماتے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمایا رب انصرنی علی القوم المفسدین. تو مفسد لوگوں کا جب مقابلہ ہو تو پہلے کام یہ ہے کہ ان مفسدوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں. ہر انسان کو اپنی زندگی میں اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں کہ مقابلہ ہو جاتا ہے یا سابقہ پڑ جاتا ہے مفسد لوگوں سے. تو پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان رجوع کرے. تو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں معجزات بھی دکھلا دیتے ہیں. بعض اوقات اس دعا کو نافذ ہونے میں یا اس کی عملی شکل سامنے آنے میں وقت بھی لگ جاتا ہے. جب دعا مانگی ہوگی حضرت لوط علیہ السلام نے، اس کے بعد ہی تو یہ سارے قصے پیش آئے کہ انہوں نے حملہ کر دیا گھر کے اوپر اور پریشان کیا. لیکن بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اب ایسا ایک منظر اللہ نے ہمیں اور دکھا دیا ہمارے سامنے طالبان کا، کہ دعا بھی کی لیکن دعا صرف تنہا ہاتھ پاؤں باندھ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر دعا کی جاتی ہے تو وہ نہیں ہوتی مقبول. وہ ہے جس میں آدمی کچھ چلے، کچھ قدم بڑھائے اور اللہ پر بھروسہ کر کے قدم بڑھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہوتی ہے. اس نصرت ہونے میں 20 سال لگ گئے، لیکن
آدمی اگر عزم سے، ہمت سے، باری تعالیٰ کے پر بھروسہ سے اور استقامت سے لگا رہے تو پھر یہ جو مقبول اردو میں مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. دیر ہو جاتی ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت کے تحت، لیکن اگر آدمی سیدھے راستے پر ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے رجوع کیے ہوئے ہے اور اس کے لیے قربانی دینے کو بھی تیار ہے، اس کے لیے دکھ اٹھانے کو بھی تیار ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آتی ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تو بس بھائی یہ دعا تھی جو رہ گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے سامنے بھی اس وقت دیکھو فساد مچا ہوا ہے، ہر طرح کا فساد، اخلاقی فساد، مذہبی دینی فساد اور جارحیت کا فساد. کہاں کہاں ہم پر ظلم نہیں ہو رہا دنیا میں، فلسطین میں، کشمیر میں، شام میں، لیبیا میں، جگہ جگہ ظلم و ستم کا شکار ہے. لیکن راستہ کیا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے اور رجوع کر کے صحیح سمت میں قدم بھی بڑھائے. اگر صحیح سمت میں قدم نہیں بڑھا رہا، جا رہا ہے مغرب میں اور دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے مشرق میں لے جا، یہ تو مذاق ہے، یہ کوئی دعا نہیں ہے. اس فساد کو ختم کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور چلے اس کے راستے کی طرف، قدم بڑھائے. جتنا انسان کے بس میں ہے اتنا کر گزرے. گناہوں کی فضا ہے، فسق و فجور کی فضا ہے، آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی، مجلسوں میں بیٹھو تو مجلسیں جو ہیں وہ بے دینی کے ساتھ سے بھری ہوئی ہیں. یا اللہ مجھے اس قوم مفسدین سے بچا لے. لیکن ساتھ ہی آدمی کوئی قدم تو بڑھائے، یہ کہہ لے کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے اور گناہ کے سارے اسباب خود اپنے اختیار کر رکھے ہیں، تو پھر کیسے گناہ سے بچے گا؟ اسباب تو اپنی طرف سے اختیار کرے، اپنے اوپر کوئی پابندیاں تو عائد کرے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، نکاح کو غلط استعمال نہیں کروں گا. اس کی طرف قدم تو بڑھائے، پھر مانگے اللہ سے یا اللہ مجھے اس فساد سے بچا لیجیے، تو انشاءاللہ پھر ہوگا، بچے گا اللہ نے چاہا. اور مایوس نہ ہو، سب سے بڑی بات یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مایوسی کو کفر قرار دیا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ سارے سے گناہوں کو معاف کر دے گا تمہارے. تو مایوس ہو کر نہ بیٹھو، قدم بڑھاتے رہو، چلتے رہو اور اپنے آپ کو برائی سے روکتے رہو اور مانگتے رہو. اسی لیے فرمایا حدیث میں کہ ما اصر من استغفر، جو استغفار کرتا رہتا ہے وہ بندہ اصرار کرنے والوں میں، گناہوں پہ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں ہوتا. تو استغفار کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہو اور پھر مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے، تو انشاءاللہ مدد ہوگی اور ضرور ہوگی اللہ کی رحمت. مایوسی کا کوئی راستہ نہیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ.